ہمیں فون کا اتنا کریز ہو گیا ہے آزاد جی سب لوگوں کو کہ وہ چپک کے فون کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور میسج یہاں آیا اور وہاں مطلب اگر وہ فیملی کے ساتھ ہیں یا وہ کہیں پر بھی ہیں تو وہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا. وہ اس وقت جو گزر رہا ہوتا ہے وہ ان کو پہلے چاہے وہ اسکیم لائکلی ہو لیکن ان کو وہ پہلے چیک کرنا ہوتا ہے. تو یہ بے قراری کا سبب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اور ایک آدھ لوگوں کو تو میں میسج کرتے ہوئے بھی گھبراتی ہوں کیونکہ وہ اسی سیکنڈ آپ کو جواب دے کے پھر اسی وقت کہتے ہیں کال کرو. تو مطلب یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاں جی، یہ بہت ڈینجرس ہے اور بہت ڈیسپریشن دکھاتا ہے کسی انسان کی زندگی میں. جو لوگ فوراً فون کے بجتے ہی اس کی طرف لپکتے ہیں، رات کو فون آن کر کے سوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فل آواز کے ساتھ تاکہ اگر کچھ ہو تو میں جاگ جاؤں. اور کوئی ایسی کرائسس مینجمنٹ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ان کے رشتے یا ان کے ارد گرد کچھ ایسے کام انہوں نے اپنی زندگی پہ کر چھوڑے ہیں یا اپنی ذہن پہ کر چھوڑے ہیں جس کی وجہ سے نہ وہ سو پاتے ہیں، نہ جی پاتے ہیں اور نہ چین سے مر پاتے ہیں. یہ ڈیسپریشن کی نشانی ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ جو اس طرح کرتے ہیں they are still waiting for something great to happen to them, something that they've been waiting for کہ کوئی ایک ایسی امید، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات ہوگی. اور کئی لوگ اس لیے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے تو گڑبڑ کب ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے کیا خبر آ جائے، ماں کی طرف سے کوئی خبر آ جائے، باپ کی طرف سے خبر آ جائے، کسی مسئلے کی طرف خبر آ جائے. وہ ہر وقت اتنے الرٹ رہتے ہیں کہ they make it happen، مینیفیسٹ کرتے رہتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ. تو میں یہ جو بات ہے نا، یہ میں ایک دفعہ یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا لوگوں کو، اور یہ نصیحت ہے یا وصیحت ہے جو بھی آپ اس کو لیں. بہت سارے لوگ، بہت سارے ایکسیڈنٹس سڑک کے اوپر اس لیے ہوتے ہیں، فون سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے، وہ بجتا ہے یا کال آتی ہے اور آپ اس کو ایک دم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم پروگرامڈ ہو چکے ہیں کہ بس پتہ نہیں کس کی کال آنی ہے اور کیوں آنی. تو جتنے بھی لوگ فون کے ساتھ چپکے ہوئے صبح دوپہر شام، انہوں نے بچوں کی، کچھ بچے تو ٹیکس نیک سنڈروم کا شکار ہیں، ان کی گردنیں جو ہے نا وہ کوہانوں میں بدلتی جا رہی ہیں ایسے ہو کے، ٹھیک ہے، یہ ایکچوئل میں بیماری ہے. اور اب میں بڑوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور اگر آپ اپنا پوسچر ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو بزرگ تو خیر ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جوان اور مڈ ایج کے جو لوگ ہیں ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں پوسچر بھی خراب ہو رہا ہے اور پرماننٹ فون کے اندر گھسے ہوئے ہیں. کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تب بھی فون میں گھسے ہوئے ہیں، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں تب بھی فون میں گھسے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ خود ایسے ہیں، اس لیے ان کی اولاد، ان کی فیملی، ان کے ارد گرد کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں. سب کچھ ڈسٹریکشن میں ہو رہا ہے. کوئی بندہ مائنڈ فل نہیں ہے. جس کو جو بتایا جا رہا ہے، جس کو جو سنایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، تو آف کورس وہ کر بھی نہیں پائے گا. پھر آپ یہ روز یہ کرتے ہیں، پھر غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں، جس پہ آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دکھی پھر رہا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی دکھی پھر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں پہنچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا دھیان لگانا. 90% کی پوری زندگی گرے شیڈز میں جو مرضی آئے کریں، مومنٹری چیزوں کے ساتھ انجوائے کریں، خوش ہوں، کھائیں پئیں، جئیں، جو مرضی کریں، لیکن فاؤنڈیشن کا جب کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ رشتے جو آپ کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے، وہ بزنس جو آپ کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے، وہ جاب جو آپ کہتے ہیں میرے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ دوستی جو آپ کہتے ہیں میرے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ رول ماڈل جو آپ کہتے ہیں میرے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ عزت جو آپ کرتے یا کراتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کو جی کر کے دکھائیں. آپ الرٹ ہوں گے تو ارد گرد لوگ بھی الرٹ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر ہماری زندگی میں یہ فون اور فون کے ساتھ جو ہمارا obsession ہے اور یہ باقی ساری چیزیں. اور اچھا، اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا، جو بیسڈ ہے ان چیزوں کے اوپر آپ کی، پھر آپ ضرور کریں اس کام کو، لیکن تب بھی آپ کو یہ کام فوکس کر کے کرنا پڑے گا. ورنہ جس کے ہاتھ میں فون ہے، جس کے پاس آئی پیڈ ہے، اگر آپ اپنا ٹائم نوٹ کریں تو گھنٹوں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.